السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین لیجئے، حسب وعدہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مہدی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ امام مہدی کیا کریں گے، کیسے ہوں گے۔ اس کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ وہ چوڑی پیشانی والے، باریک اور لمبی ناک والے ہوں گے۔ یہ نشانیاں یاد رکھیے۔ کیا کریں گے دنیا کے اندر؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک 7 سنین، کہ وہ زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پتا چلا کہ اس وقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جب ناانصافی عام ہوگی، کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے گا، ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا۔ تو ان کے آ جانے کے بعد دنیا کے اندر عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَمْلِكُ 7 سنین، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حدیث کے اندر مختلف اقوال آئے ہیں کہ 5 سال بھی ہے، 7 سال بھی ہے، 8 سال بھی ہے اور 9 سال بھی ہے۔ ان کا زمانہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا، ہر طرف مال و دولت، امن و شانتی، سکون کا دور دورہ ہوگا۔ ایسا سہانا موسم ہوگا کہ دنیا نے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر طرف امن و شانتی ہوگی، لوگ چین سے رہیں گے، سکون سے ہوں گے، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے گا۔ اور مال و دولت کی کتنی ریل پیل ہوگی، کیا کہنا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2913، یکون فی آخر امتی خلیفہ یحصی المال حسیا لا یعدہ عددا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایک آدمی خلیفہ ہوگا اور وہ مال گنے بغیر لوگوں کو دے گا، شمار نہیں کرے گا، اپنے مال کو تقسیم کرے گا، اپنی دولت کو وہ لٹائے گا۔ اس زمانے میں دولت بہت زیادہ ہوگی۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ سے اور ابو العلا سے کہا کیا اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے، تو اس سے مراد مہدی ہیں۔ ان کے زمانے میں دھن دولت کا کیا کہنا، لوگ اپنا مال لے کر باہر نکلیں گے تاکہ لوگ لے لیں، لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادعہ کتاب نمبر 58 حدیث نمبر 3176، ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا۔ اتنا زیادہ مال و دولت ہوگا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، نہیں لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ان کا دور آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بارش عطا کرے گا، بارش دے گا، اور ان کے کہنے سے بارش ہوگی، ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 557 اور 558، یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ، میری امت میں مہدی ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بارش دے گا۔ پھر آگے کہا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، زمین سبزہ باہر کرے گی، وَيُعْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، اور وہ مال اچھے طریقے سے لوگوں میں تقسیم کریں گے، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، اور ان کے زمانے میں چوپائے زیادہ ہو جائیں گے، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يَعِيشُ 7 أو 8 یعنی حججاً، کہ وہ 7 سال یا 8 سال زمین پر حکومت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2232، ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 أو 7 أو 9، کہ میری امت کے اخیر میں مہدی ظاہر ہوں گے، وہ 5 سال، 7 سال یا 9 سال دنیا میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ امیر ہوں گے، اس زمانے میں لوگوں کے امیر ہوں گے، اور ان کی عمارت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ تو پتا چلا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم
किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 156, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीन इला यौमिल क़ियामह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो हक पर कायम होगी और क़यामत तक वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करती रहेगी, यहाँ तक के ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे। फ़यंज़िलु ईसा बिन मरियम फ़यक़ूलु अमीरुहुम ताल सल्लि लना। तो ईसा बिन मरियम उतरेंगे तो उनका अमीर कहेगा आइए नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, इन्न बअज़कुम अला बअज़िन उमरा तकरिमतल्लाहि हाज़िहिल उम्मा, कि बेशक तुम में का बाज़ के ऊपर अमीर है और ये अल्लाह ताला की इस उम्मत के साथ इज्जत अफजाई है और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मकाम दिया है। तो पता चला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उतरेंगे, नमाज के वक्त इकामत हो चुकी होगी, तो उस वक्त जो अमीर होंगे वो महदी होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो कहेंगे आप आइए नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि नहीं, ये इकामत जो कही गई है, ये नमाज जो खड़ी की गई है, तो आपके लिए इकामत कही गई है, आप नमाज पढ़ाइए।